بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قصص الانبیاء کتاب ہے اور پیج ہے 250 وی لاگ نمبر ہے 199 اور آج اس کی دوسری قسط ہے۔ واقعہ چل رہا ہے بیان ہلاکت قارون۔ ناظرین قارون کون تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچیرا بھائی تھا۔ وہ بیٹا صافن کا تھا اور صافن بیٹا فاحش کا اور فاحش بیٹا ایک حضرت یعقوب علیہ السلام کا تھا۔ ناظرین اس کتاب کا ٹائٹل ہے قصص الانبیاء، تصنیف ہے مولانا عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین اس کتاب کے اندر تمام انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے واقعات، سچے قصے قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھے گئے ہیں، ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے ارک انفعال کے۔ جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو میں سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ وی لاگ نمبر 199 دوسری قسط ہے آج کے لحاظ سے۔ قال اللہ تعالی، رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم میں، قارون بولا اے موسیٰ، یہ مجھ کو ملی ہے دولت ایک ہنر سے جو میرے پاس ہے، اور تیرا خدا میرے مال پر کیا حق رکھتا ہے؟ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قال اللہ تعالی، اور کہا نہ جا اس طرف، کیا اس نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے سنگین اور قوت والی جماعت کو ہلاک کر چکا ہے؟ اور یہ بھی یاد رکھو کہ گناہ گاروں سے ان کے گناہ پوچھے نہ جائیں گے، اور نہ پوچھے وہ تمام سب کے سب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہنا نہ مانا اور باغی ہو گیا۔ پھر اس نے ایک ایسا عالیشان مکان بنوایا کہ اونچائی اس کی 80 گز تھی، اور اس پر کنگرے بڑے بڑے بنائے گئے تھے، اور طلاکاری سے مزین کیا تھا، اور اسے طلاکاری سے مزین کیا تھا، اور تخت مر سے تھا۔ یہ کچھ لکھا گیا سب جامع تواریخ سے لکھا ہے۔ اس کے بعد قارون نے بنی اسرائیل کی دعوت کی، اور وہ 2 گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری میں رہا، اور دوسرا گروہ قارون کے ساتھ فسق و فجور شیطانی میں رہا۔ ایک دن قارون اپنی عورت کو خوشی سے لباس فاخرہ پہنا کر اور 1000 غلام لونڈی کو بھی مرصع جواہرات سے آراستہ کر کے ہمراہ لے کر پھرنے لگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پس نکلا قارون اپنی قوم کے سامنے 7 آرائش کے اور بہت بڑی تیاری کے، اپنا تاج بھی مرصع جواہرات سے کر کے اپنے سر پر رکھ کر نکلا تاکہ اس کو آفتاب کی گرمی نہ پہنچے، اور اس کے غلام سب کے سب دائیں بائیں چلتے تھے، اور کچھ غلام اس کے آگے اور کچھ پیچھے چلتے تھے۔ یہ دیکھ کر جو لوگ مال اور زندگانی دنیا کے طالب تھے، وہ اس کو دیکھ کر کہنے لگے، اور ان کے دل میں حرص پیدا ہو گئی۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، کہنے لگے جو طالب تھے دنیا کی زندگانی کے، اے افسوس کس طرح ہم کو ملے جیسی کہ ملی ہے
دولت قارون کو، بے شک اس کی بڑی قسمت ہے۔ اور وہ بولا جس کو ملی تھی سمجھ بوجھ ہے، خرابی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ثواب بہتر ہے ان کو جو یقین لائے اور کچھ بھلا کام اور نہیں سکھائی جاتی یہ بات بھلا کام اور نہیں سکھائی جاتی یہ بات مگر صبر کرنے والوں کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی گئی کہ قارون کو کہہ دو کہ وہ اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرے اور اس حساب سے ادا کرے کہ 1000 دینار میں سے 1 دینار فقراء اور مساکین کو دیوے، اگر نہ دیوے گا تو وہ مغضوب ہوگا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا تو قارون نے اپنے مال کو حساب لگا کر دیکھا تو بہت روپیہ اس کے مال میں زکوٰۃ نکلتی تھی۔ یہ معلوم کر کے اس کے دل نے چاہا کہ ہم اپنے مال کو زکوٰۃ ادا کریں۔ پھر قارون بولا اے موسیٰ میں زکوٰۃ دوں نہ دوں تم کو اس سے کیا حواس تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیمیا گری سے سونے چاندی کے ظروف بنانے میں جتنے ریزے گرتے ہیں اتنا فقیر محتاجوں کو دے دو، اتنا فقیر اور محتاجوں کو دے دو، تب بھی زکوٰۃ تیری ادا ہو جائے گی۔ یہ سن کر قارون بولا اگر میں زکوٰۃ مال کی دوں تو تیرا خدا مجھ کو کیا دے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس نیکی کے سبب تجھ کو جنت ملے گی۔ پھر وہ مردود بولا کہ بہشت سے مجھ کو کیا لینا دینا، بہشت سے مجھ کو کیا کام؟ ناظرین یہ ولاگ یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے، اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ولاگ کی صورت میں۔ یہ ولاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ اس چمن کے پھولوں پر رنگ و آب تم سے ہے، اس زمین کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے، یہ فضا تمہاری ہے بحر و بر تمہارے ہیں، کہکشاں کے یہ جالے راہ گزر تمہارے ہیں، اس زمین کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا، ارض پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا، نظم و ضبط کو تم اپنا میرے کارواں جانو، وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانو، یہ وطن تمہارا ہے